بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والقعود الأول وقراءة التشهد فيه في الصحيح وقراءته في الجلوس الأخير والقيام إلى الثالثة من غير تراخ بعد التشهد ولفظ السلام بعد التشهد ہاں ولفظ السلام دون عليكم وقنوت الذكر وتكبيرات العيدين وتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة للعيدين خاصة وتكبيرات الركوع في ثانية العيدين وجهر الإمام بقراءة الفجر وأولى العشاءين ولو قضاء والجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پچھلا تھوڑا جا متن اور واجب اطمینان اور وہ تعدیل ہے ارکان میں جوارح کے نواندن زہری اعضاء پتہ لگ گیا جواری کی تسکین کے ساتھ کتھے رکوع میں اور سجود میں حتیٰ کہ مطمئن ہو جائیں اس کے سارے جوڑ ہڈیاں اپنی اپنی جگہ سکون کر جائیں صحیح میں اس لیے کہ یہ رکن کی تکمیل کے لیے ہیں لہذا نہ کہ سنت جیسا کہ قول کیا اس کا جرجانی نے اور نہ کہ فرض جیسا کہ قول کیا اس کا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے۔ اچھا جی اے جڑی دلیل نہیں چلائی لِأَنَّهُ لِتَكْمِيلِ الرُّكْنِ چلائی ہے کہ اے بھئی تعدیل کیوں واجب ہے چونکہ فرض کی تکمیل کے لیے کس کے لیے کی تکمیل کے لیے لے ہونے سنیں جے اور دلیل کا مقتضا وجوب اطمینان ہے بھی قوما میں اور جلسہ میں۔ دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ قوما اور جلسہ میں بھی ایک تسبیح کی مقدار اطمینان ہونا کیا ہونا چاہیے اور سر اٹھانا رکوع سے ایو قومائیں کہ رکوع تو سکون نال سر چکنا تے دو سجدیاں دے درمیان بہنا ایک قومہ تے جلسہ بھی کیا ہونا چاہیے واجب ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی تو تکمیل رکن کے لیے ہے نا انہاں دے ذریعے رکوع پورا ہونا ہے تاکہ سجدے وچ جانا ہے پھر ایک سجدہ کر کے سیدھا بہنا ہے تے دوسرے وچ جانا ہے انہاں نال بھی تو رکنا دی تکمیل ہے نا تے لہذا یہ کیا ہونے چاہیے باوجہ امر کے اس کے ساتھ مسیح صلاتہ کی حدیث میں کس میں وہ یاد بھول گئی کہ پھر یاد رہے دیو وہ حدیث ان پکاؤ نہ جی یہ چند ایک حدیثاں نے جنہیں بار بار آنا اکثر جی جتھے نماز دا ذکر آوے گا اطمینان دا وہ حدیث سامنے ہوے گی انہوں دا نئے مسیح صلاتہ جس نے اپنی نماز میں غلطی کی تھی اس کی جو حدیث ہے اور باوجہ مواظبت کے اس سارے پر تو سونے ہمیشہ رکوع کر کے سدھے کھڑے ہو کے اطمینان کر کے پھر سرکار سجدے وچ گئے سجدہ کر کے سدھے بہ کے تو پھر وچ کچھ دعاواں دا بھی ذکر ہے گیا کھلو کے بھی تو دو سجدے درمیان بھی تو چونکہ سرکار کی مواظبت ہے اور اس کا خلاف نہیں ہے تو مواظبت سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے اگر درمیان میں انکار بھی ہو ترک نہ ہو تو اور اسی کی طرف گئے ہیں محقق کمال بن حمام رحمہ اللہ جی اور ان کے تلمیذ ابن امیر حاج بھی اور انہوں نے فرمایا کہ یہی ثواب ہے کہ قومہ اور جلسہ کیا ہیں ان پکاؤ یار قومہ جلسہ کی نے واجب نے جی ہن شرح دیکھو دھیان نال ہور بھی قول آندے پے نے لیکن دھیان کرو ومقتضى الدلیل ایتھے دلیل دا مقتضا کیڑی مراد ہے اور وہ حدیث سابق ہے وہ حدیث سابق جی وہ کتھے آئیے
دوسرا اور یہی مقتضائے مواظبت کا بھی جی ایک تے دلیل نہ لأنہ لتکمیل الرکن جی انہاں پیچھے حدیث دا حوالہ دیتا ہے نا صلی لم تصلی اوڑی حدیث ہے وہ حدیث تے دوسرا اس پر کیا ہے مواظبت ہے فی القومات یعنی رکوع سے اٹھنا حتیٰ کہ یستتم قائمن پورا کھڑا ہو جائے پورا کھڑا ہو جائے اور جلسہ دو سجدوں کے درمیان حتیٰ کہ بالکل سیدھا بیٹھ جائے اور بہرحال یعنی واجبات دی گل ہے اور بہرحال اصل رفع قعود کے قرب تک پس فرض ہے جی اصل سار اٹھانا جو ہے نا قعود تک بھی گوڈیاں تو ہاتھ پیچھا چلے جان اینا اٹھنا تے فرض ہے فرض ہے اصل رفع برخلاف رکوع کے کیونکہ یہ اصل رفع ہے نا کیونکہ اصل رفع رکوع سے واجب ہے بھی ایک ایڑا اصل رفع اے سجدے دا اور سجدہ کر کے او الا قرب القعود سجدہ کر کے بیٹھنے دے قریب تک آنا ہے کی اے فرض جے اللہ اکبر برخلاف رکوع کے کیونکہ اصل رفع رکوع سے سر اٹھانا اسے یہ کیا ہے واجب ہے اے ذرا دلیل سمجھا جو بڑی اہم ہے مسئلہ سمجھو پھر سجدہ کر کے تے سر اٹھانا بے عد تو پیچھا تک آنا اے سفر ہے نا سارا اندہ عد پیچھا تک آنا ایک ہی ہے فرض ہے پھر اطمینان نال بہنا یہ واجب ہے رکوع تو اٹھنا مطلقاً اٹھنا یہ واجب ہے یہ سارا واجب واجب ہے ذرا فرق سمجھے یہ کیوں فرق ہے ذرا غور کریں جی بے سجدے تو اٹھنا ادے تو اُراں تاکہ کیے تے پھر سیدھا بہنا واجب ہے رکوع وچوں سارا اٹھنا بھی تے سیدھا کھلونا بھی واجب فرق دیکھا جائے فرق یہ ہے کہ مقصود رکوع سے تحقیق الانتقال ہے رکن سے بے رکوع سے اب دوسرے رکن کی طرف جانا ہے انتقال ہے اور وہ تو حاصل ہو جاتا ہے رکوع سے بھی بغیر رفع کے کوئی بندہ رکوع تو سیدھا سجدے پہ چلا جائے تو مولوی جی رکن تو انتقال تو ہو گیا ہے کہ کوئی نہیں ہو گیا اس واسطے کہ رکوع تے سجدے وچ بڑا فاصلہ ہے اے وجہ ہے کہ اتھوں کھلونا کی ہے واجب ہے برخلاف سجود کے کیونکہ اتھے تو اٹھے گا تو تا دوسرا سجدہ ہوئے گا اس تو بغیر تو ہو نہیں سکتے اے رکوع وچ سجدے وچ اٹھنا عد تو پیر اُرا تک اے سیدھا بہنا تے رکوع وچ سارا اٹھنا اللہ 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 ہائے 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 اور دلیل کا مقتضا بھی وجوب ہے کس کا نفس جلسہ کا جمیں قومہ واجب ہے تیویں جلسہ بھی واجب ہے واجب ہے اچھا جی او بررف من الرکوع کی یہ عطف ہے اطمینان پر او پیچھے او واجب الاطمینان پس وہ واجب ہے کیا ہے قال فی الشرع امداد الفتح اور دلیل کا مقتضا وجوب طمانینت ہے چار کاموں میں وجوب وجوب نفس رفع من الرکوع جلوس بین سجدتین تے سجدہ تے رکوع خود کنے ہو گئے چار ہو گئے اور للامر بہی فی حدیث بیند پہ ہو للامر یعنی بالاطمینان اے بے کہ حدیث پاک وچ امر کس طرح بنیا سنیا جی کیونکہ اتھے بے اطمینان دا سننا کیونکہ امر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے لیے جس نے اسات کی نماز میں حکم دیا سرکار نے اعادے کا اے فرمایا سی کہ دوبارہ نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی یہ محض اس کے اطمینان کے ترک کی وجہ سے تھا یعنی سونے نہیں فرمایا کہ بھی وہ ایک بھی اطمینان کے
ترک کی وجہ سے تھا جب پہلے فرمایا بات جو نے پوچھا تو سونے پھر پوری تفصیل دسی بے انج کر او بکری حدیث ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے امر بہی کا اور امر جو ہے وہ تو وجوب کے لیے ہوتا ہے جب فرمایا تو نماز نہیں پڑھی تے غلطی کی سی اطمینان کا ترک تے ثابت ہو گیا کہ پھر اطمینان کی واجب ہے جی اور نہیں مراد حدیث سے اچھا جڑے سونے فرمایا نا لم تصلی کی اے ذرا سمجھا دے اس تو مراد اے واجبات کے میں ثابت ہوئے سونے تو فرمایا تو نماز ہی کو نہیں پڑھی اس عدم صلاۃ تو مراد بالکل اصلی نماز ہے یا کہ کمال دی نفی ذرا غور کرے جی حدیث پہ سمجھ دیو جڑا فرمایا نا لم تصلی اے بذات دی نفی ہے یا کمال دی نفی ہے لیکن ذرا غور کرے جی اور نہیں مراد حدیث سے بطلان پس نہ قائم ہوگی دلیل اس کے لیے نہوز اٹھنا مراد قائم ہونا پس نہ قائم ہوگی دلیل اس کے لیے جس نے حجت پکڑی اس کے ساتھ جس نے حجت پکڑی اس کے ساتھ کنے آکھیا کہ یہ نماز ہندی کو نہیں یہ فرض نے ساری عرش ہے یہ کیوں نہیں دلیل بندی دلالت کرتا ہے لہذا اس کے لیے کس کے لیے کہ حدیث سے مراد بطلان نہیں ہے اس کے لیے دلالت کرتا ہے حدیث کا آخر کیونکہ سونیا نے جدو دوبارہ انہوں ساری تفصیل سمجھائی نا حدیث پڑھی جے اے فرمایا سی کہ جب کیا تو نے یہ انج نماز پڑھی پس تحقیق پوری ہو گئی تیری نماز اور جب کم کیا تو نے اس سے کوئی شے پس تحقیق ناقص ہو گئی تیری نماز سے اے جڑا آخر ہے فرمایا سارا کچھ کیتا تے نماز پوری ہے تے جے کچھ چھڈیا تے نماز ناقص ہے نماز ہے وے لیکن دیکھو فقط تحقیق نام رکھا ہے سرکار نے اس نقصان والی کا کیا نام رکھا ہے اور من صلاۃ کا اور باطل جو ہوتا ہے اس کا نام تو نماز نہیں ہوتا باطل کا نام نماز نہیں ہو سکتا ایک دوسری دلیل سنو ذرا غور نال اے نبوت دا مقام ہو رہے سونیاں دے سامنے کم ہوئے کوئی گل ہوئے سونے چپ کر جان یہ حدیث تقریری بن جاندی کی بن جاندی شرعی دلیل بن جاندی کیونکہ نبی باطل تے چپ رہ ہی نہیں سکتے سوال ہی نہیں پیدا نبوت نو سمجھو خدا واسطے ہن دیکھو اور بھی پس تحقیق برقرار رکھنا اس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلی رکعت کے بعد حتیٰ کہ اس نے پوری کی نماز اور 3 باری پوری پڑھ کے آیا یا وچوں سونا رکھیا سلام پھر پوری پڑھ کے سونا نے ایک رکعت جلوں نے پڑھی پہلی باری سرکار ویندے پیسے جے اے نماز بالکل باطل ہوندی تو سونا کی فرمایا سلام پھر نماز ختم تو سرکار نے سلام دوسری باری بھی سلام تیسری باری بھی پڑھیا جی اور اگر ہوتا عدم طمانینت مفسد جی اگر کیا ہوتا تو البتہ فاسد ہو جاتی نماز پہلی رکعت کے ساتھ اور فساد کے بعد نہیں جائز گزرنا کس پر اور برقرار رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو یہ عدلہ شریعہ سے سرکار کے سامنے کوئی کام ہو سرکار اس کا رد نہ فرمائے یہ دلیل شریعہ یہ حدیث تقریری ہوتی ہے حدیث تقریری ہے یہ سمجھا جی وہ تقریر ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو برقرار رکھنا یہ عدلہ شریعہ سے طے ثابت ہو گیا بھی اتھے وہ جڑے نا اندی نماز باطل نہیں ہوئی ناقص ہوئی ہے تو نقصان ہوندا ہے واجب دے ترک ایتھوں ثابت ہو گیا دوویں گلاں ثابت کرنی ہیں جی بھئی اے فرض نہیں جے فرض ہوندے تو سرکار انہوں فوراً روک دیندے جڑا روکیا نہیں تو لہذا فرض نہیں تے دوسرا ہے بھی کون کو بار بار جڑی پڑھائی ہے تے آپ دی مواظبت ثابت ہویا بھی سارے کی نے واجب نے جی ان کو سمجھ لو وہ گل اور اسی کی طرف گئے ہیں محقق اور اختیار اور گل اور اختیار کے امام کرخی نے اس بات کو کہ تعدیل قومہ میں اور جلسہ میں کیا ہے سنت علی قولہما
اور فرق کیا ہے اس کے درمیان اور ارکان کی تعدیل کے درمیان کہ وہ ارکان میں تکمیل فرض کے لیے ہے اور قومہ اور جلسہ میں تکمیل واجب کے لیے ہے اور مکمل فرض اور فرض کا جو مکمل ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے اور واجب کا جو مکمل ہوتا ہے وہ سنت ہوتی ہے تفاوت کے اظہار کے لیے دونوں کے درمیان اور یہی مشہور ہے علامہ جرجانی نے کہا کہ بے شک تعدیل عندہما مطلقاً سنت ہے اے دوجے قول جے سمجھائی جی لیکن بعد والے سارے اس ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਜੁਰਜਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵਾਜਬ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਜ ਪੂਰਾ ਜੁਮਲਾ ਸਿੱਧਾ اور واجب ہے قعود اول صحیح میں پہلا جو قاعدہ ہے نا آخری قاعدے سے پہلا وہ کیا ہے اگرچہ حکمن ہو اے حکمن کیڑا ہوندا ہے اور وہ قعود ہے مسبوق کا اس میں کہ قضا کرے گا اس کو وہ اٹھیا ہے نا تے اوندا جی آخری قاعدہ اگے ہونا ہے ایک اونے امام نال بھی تے بیٹھا ہے وہ امام دا آخری سی تے ایندا پیچھے بھی رہندا ہے اے حکمن ہو گیا جی ویسے تے کسی بھی نماز جی ترتیب نال پڑھو تو 4 فرض نے 2 ہی قاعدے نے 3 ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 3 ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇਰੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣ ਕੀ ਹੋਣ ਕੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣ ਤੀਸਰੀ ਦੂਜੀ ਅਰਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਰਲੀਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚੌਕੇ ਕਾਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰਲੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਨੇ ਜੀ اچھا جی اور اگر بیٹھ گیا اول قاعدہ بلاؤ جالس اگرچہ بیٹھا اول تابع داری کرتے ہوئے امام کے لیے بیٹھے گا بھی ہو سنیں لیکن بھئی باوجہ مواظبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تے چونکہ پہلے قاعدے تے سونے کی کیتی ہے وہ بلاؤ جالا صاحب اگرچہ انہیں امام نال تے بہنا ہی بہنا لیکن انہیں اپنا قاعدہ بھی تے پہلا بعد وچ کرنا ہے تے پھر 3 بن گئے نا کدی 4 بھی بن جاندے نے تے اے دلیل کی ہے کہ بھی یہ قاعدہ واجب ہے لمواظبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سجدہ کرنا آپ کا صاحب کے لیے جب کہ چھوڑا تھا سرکار نے اس کو اور کھڑے ہوئے تھے ساہین وہ واقعہ موجود ہے جی تو سجدہ کرنا کس کا سجود ہی لصاحب لما تارکہ وقام ساہین اچھا جو پیچھے رہے گا پھر صحیح ہے کی میں پہ ہوں وہ پچھلا حاشیہ رہ گیا سی نا اس تو پیچھے بس جی ہوں شروع کرنا ہے کہ دھیان کرو جی واجب القعود الاول نظر آ رہے ہیں واجب ہے قعود اول یہ کنی مقدار قرات تشہد اسرا اس کے ساتھ جو ہوتا ہے بجلی سپیڈ نہیں بے صحیح بے پڑھنے دی مقدار جتنا ہوتا ہے اتنی دیر بیٹھنا کی ہے پڑھنا بھی واجب ہی اگوں آ رہا ہے اجے صرف بیٹھنا تو دوسرا بیٹھنا کی ہے فرض ہے نئی فرق اس میں فرائض کے درمیان اور واجبات اور نوافل کے درمیان استحساناً عندہما شیخین کے نزدیک نفلان دا بھی 4 دن نیت کرو تو پہلا قاعدہ کی ہے سنی واجبات دا بھی پہلا قاعدہ فرضاں دا تو ہے ہی واجب تے سنتاں دا بھی آنکھیں نے کیے اور نوافل سارے آگے وہ ہوا ظاہر الروایہ اور یہی صح ہے کہ پہلا کی ہے واجب نہیں وقال محمد و ظفر و شافی رحمہ اللہ کہ پہلا قاعدہ نوافل میں فرض ہے پہلا قاعدہ فرض ہے نوافل بھی سنتا بھی ہوندے نے ساری وہ کیا ہے فرض ہے اور یہی قیاس ہے قیاس کا مطلب ہے بھی چونکہ باقی نوافل جڑے نے ہر 2 رکعتاں پوری نماز ہی
ਸਿਰਫ ਅਗਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤਕਾਜ਼ਾ ਆਖਰੀ ਹੈ आखिरी ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? फर्ज होना चाहिए। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਆਸ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇ जैसा कि कोस्तानी में है और सकबुल अनहुर में है। ध्यान जी, फिर सही है और इख्तियार किए इमाम करखी और इमाम तहावी ने इस्तितानहु पहले कादे के सुन्नत होने को इख्तियार किया कि ये क्या है सुन्नत है। और अक्सर मशाइख बोल देते हैं इस पर सुन्नत का नाम। जी कहते हैं अक्सर मशाइख ने कादा उला पर सुन्नत का लफ्ज़ बोला है, बोला है उनकी वजह की या इसलिए कि वजूब का दाउला का साबित है किसके के साथ, साथ या इसलिए कि ये मुअक्कदा है वाजिब के माना में है, लेकिन कहते ने ये बात नहीं तकाजा करती खिलाफ के रफ़ा का। अच्छा जी, मसला नंबर मुड्डो शुड्डो। और ना वारद होगी वो सूरत अगर सबकत कर गया इमाम मुसाफिर से सबकत कर गई हदस। इमाम से मुसाफिर कितनी रकातां पढ़नियां? दो इनू हदस आ गई और खलीफा बना दिया इसने पीछे से मुक्तदी को। किसको? मुक्तदी को नहीं, मुकीम को, जिन्हें 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 चार सन। चार क्योंकि होगा कादा उला फर्ज इमाम के हक में। तेंदे हक विच की है? मुक्तदी दे हक ले अन्ना हु इसलिए कि ये ले आरिज़ इस्तिखलाफ है। ये हुण जिहड़ा ना इमाम दे हक विच नहीं, ए जिन्हों उम्मी नूं खलीफा बनाया ना, इहदे हक विच ये हुण पहला कादा की बन जाएगा? वाजिब और फर्ज वाजिया है, चूंकि इमाम दी नियाबत कर रहा है ते इमाम वास्ते तो दो तो बाद की है मुसाफिर वास्ते फर्ज है। ते ये उनकी नियाबत कर रहे हैं, लिहाजा इनका भी ये फर्ज है जी। ए दसन कि वला यारे दो माँ साहबा का कि भी पहला कादा है लेकिन वो फर्ज गया है, ये किमें हो गया? तो जुजी दसी ने समझा जी। लिहाजा भी इसके साथ सवाल वारद नहीं होगा क्योंकि ये नियाबत कर रहा। ध्यान कर, यानी ये सवाल था और कादा उला की है। वाजिब एक सवाल किया ने कि है उला लेकिन बन क्या गया है, तो लिहाजा कहते हैं ये ज़रूर ये सवाल नहीं। क्यों? ले अन्नहु ले आरिज़िल इस्तिखलाफ, ये खलीफे के आर्जे की वजह से इस पर पहला कादा फ़र्ज हुआ है, ज़ाती तौर पर फ़र्ज नहीं था। तो लिहाजा ऐसे सवाल नहीं होंगे। समझी गल? अब ये पहला कादा है लेकिन है फ़र्ज, फर्ज है। तो इसकी तस्वीर क्या है कि मुसाफिर मुकीम को खलीफा बना जाए। अब चूंकि उसका खलीफा है तो इमाम खलीफे ने वही करना जो इमाम पर था, तो अब इस पर पहला कादा फ़र्ज हो गया, हालांकि होना नहीं था, लेकिन चूंकि खलीफा बन गया। मुसाफिर मुकीम पीछे कि मुकीम मुसाफिर पीछे? मुसाफिर तो पूरियां पड़ेगा ना बाजिया। किन्ने किंदे पीछे? अब किन्नी बारी पीछे भी है, हुण फिर को बार है, उन्हें तो चार पढ़नियां ने पूरे। चलिए इमाम दे पीछे पड़ेगा मुसाफिर, उन्हें चार पढ़नियां ने। ये जुज़िए थी, वो नहीं हैगी, ये दूजी जुज़िए। ध्यान कर, वो वखरा मसला है, वो अगों आ जाएगा। गल भी इमाम की है मुसाफिर ते पिछे मुक्तदी मुकीम ने, ते इन्हां दा कानून है भी इमाम सलाम फेरेगा तो इन्हें उठ के दो पूरियां करनियां ने जी। लेकिन खलीफा बना गया मुसाफिर नूं बना गया, फिर तो रौला कोई नहीं। मुकीम नूं बनाया, इहदा जिहड़ा कादा पहला जिहड़ा बतौर नियाबत कर रहा है, इस मुक्तदी दा इमाम दे हक विच की जिहड़ा हुण इमाम बने ये की है? चूंकि ये उस किताबे हो गया। ए गल जी। फिर बेशक औला हज़फ है अपना कौल फिर सही है। आखे से फिर सही है बावजह तसरी मुसन्निफ के इसके साथ बाद इसके। अच्छा जी, वलाओ हुक्मन के में बनते ने कादे चौखेश, इसमें इशारा है तरफ इस बात के इरादा किया है मुसन्निफ ने अव्वल के साथ वो जो आखिरी ना हो, वो जो बस पस मसबूक तीन रकातों के तीन कादों के साथ किस्म रुबाइया में बैठेगा तीन कादे, बैठेगा तीन कादे। ਜਿਹੜਾ दूसरी काद च मिलिया कि जोर असर इशा इमाम नाल बहना सू कि नहीं, जिल उठ के पढ़नी सू,
ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਹਿਣਾ ਸੁੱਕਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 कादे ने जी, बैठेगा 3 कादे और वाजब उनमें से अखीर का मा सिवाए। ये ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ वाजब ने, फर्ज केड़ा है आखिरी। और इसमें एक सवाल है कि अव्वल फ़र्ज़ हो मुताबत की इक़्तिज़ा के वास्ते। एक लिखे कि चूँकि जो कुछ इमाम का हुक्म होता है वही मुक्तदी का हुक्म होता है, वही तदी का हुक्म होता है। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਕਾਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਮਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, फर्ज होना है। ਤੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਂਝ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, लेकिन ताबेदारी की वजह से ये जो कादा आखिरी इमाम का और इसकी अभी रकातें रहती हैं, तो इसका ये कादा क्या होना चाहिए, ये मतलब इसमें ये एक सवाल है, ये एक सवाल है। लेकिन कह रहे हैं कि पिछले जी गल है कि भी आखिरी के माँ सिवा सारे वाजिब है, लेकिन सवाल किया उन्होंने। और कौल शरा में वह क़ुऊदुल मसबूक फ़ी मा यक़दिए फ़ायदा देता है इस बात का कि वाजिब वो है कि अकेला हुआ है मसबूक उसकी अपनी कज़ा के साथ फ़कत फल युतामल। यानी जी इबारत है ना शरा दी, उनदे विच है वज़ाहत है कि मसबूक का क़ुऊद उन रकतों में जो उठ कर कज़ा कर रहा है वो वाजिब है, तो आखिरी फ़र्ज़ है। इनके को पता लगा कि मसबूक का वाजिब वो होगा जो वो उठ कर खुद पढ़ेगा, उठेगा और कादा करेगा। लिहाजा ये इमाम के साथ जो है ये ताबेदारी की वजह से फ़र्ज़ है, और उसका जो आखिरी है वो अपना कादा आखिरी होने की वजह से फ़र्ज़ हो गया। यानी बाबे की बाब का मतलब ये है कि वाजिब वो होगा जो अकेला होगा अपना, इमाम के जो पीछे है वो ताबेदारी की वजह से क्या होना चाहिए, और आखिर में जो अपना है वो तो फ़र्ज़ है ही है कि उसका अपना आखिरी कादा ये है। ए गल कर रहे नहीं, वापस चलो। और वाजिब क़िराअत तशहुद की इसमें, यानी अव्वल में, अव्वल कादा में अत्तहियात से अब्दु व रसूल तक पढ़ना ये भी क्या है, वाजिब है। ए 2 वाजिब हो गए, कादा भी वाजिब थे, पढ़ना शब्द पढ़ना है वाजिब। और कौल मुसन्निफ़ अलैहि रहमा काफ़ी सही है, ये मुताल्लिक़ है कुल के साथ, अपनी गल पे कर देने क़ुऊद से और तशहुद से। ताओ ना कहे ना वो पीछे जरा आखे ने पीछे ओ वाजिबुल क़ुऊदुल अव्वल फिर सही है, उनकी लोड़ को नहीं सी, हुण जो आख्या फिर सही है तो इसका तलक आप है दसदे ने भी पिछले सारे नाले, तो फिर उत्ते फिर सही की लोड़ ना रही ना कि रही, मतलब वो गल दसी बाबे ने, उनकी लोड़ को नहीं जी। फिर जी तवज्जो करो जी। अच्छा जी, और ये एतराज़ है कौल से इन दोनों की सुन्नियत के साथ। बाद ने कहा दो में सुन्नत ने, कौन कादर तशहुद पढ़ना, दो में, या तशहुद वहदाओ की सुन्नियत से। इन दोवें कौलों को एतराज़ है कि दोवें की ने वाजिब ने दलील की है वजूब दी लिल मुवाज़बात, ए वजूब दी दलील है कि भी किस वास्ते वाजिब ने कि सोने ऐसे तो की कीती है, कादा भी कीता है ते तशहुद पढ़िया भी, इस वास्ते वाजिब हो गए। सुने। अच्छा जी, ओ वेखो, ओ वाजिबो क़िराअत तशहुद, लिहाजा पर सजदा करेगा साहब के लिए इसके बाज के तरक के साथ, जैसा कि सारे के तरक के साथ। ए गल आ गई, कुछ तशहुद रह गया फिर सजदा साफ करना है, या सारा रह गया तो की करना है, सजदा साफ करना है। अच्छा जी, हुण किरात की गल आउंदी पई जे, और वाजिब है ना, और गल है, और वाजिब है किरात उसकी, यानी तशहुद की जुलूस अखीर में भी। आखिरी कादा फ़र्ज़ है लेकिन उसमें तशहुद पढ़ना वाजिब है। आगे इस दुरूद शरीफ और दुआ वो सुन्नत मुस्तहब हैं जी, तो यहाँ पढ़ना भी वाजिब है ना, ये पढ़ना वाजिब है, कादा फ़र्ज़ है। सुने, यहाँ दलील क्या है, लिल मुवाज़बात, बावजह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुवाज़बत फरमाने। और सुने ही और देखे ना, और पिछले ना फिल अव्वल है जी, मुराद इसके साथ कमा साबा का आखिर का मा सिवा है, बिना करते उस पर जो उसमें है
کیونکہ وہ کبھی متکرر ہو جاتا ہے کئی بار، تو ان میں پھر بار بار تشہد پڑھنا ہے. جننے بھی قادے ہوئے نا انہاں وچ تشہد پڑھنا ہے. صرف وہ اختلاف ہے بھی جڑا امام دے پیچھے کیتا ہے مسبوق نے وہ بھی فرض دے حکم وچ یا واجب وچ، جڑا کلیاں کرنا وہ تو واجب ہے ہی ہے، آخری تو فرض ہے نا پہلے، لیکن امام دے پیچھے والے وچ گل کیتے نے اس میں یہ سوال ہے جی. واپس چلو. اور واجب ہے کھڑا ہونا تیسری رکعت کی طرف بغیر دیر کرنے کے تراخی کے تشہد کی قرات کے بعد. تشہد کی قرات کر کے عبدہ و رسولہ تو فوراً کیا کرے؟ کھڑا ہو جانا تیسری کے لیے یہ واجب ہے. واجب تیسری کے لیے فوراً کھڑا ہونا. واجب ہے. جلدی سپیڈ کرو. پچھلے تو پھر اگوں وکھرا مسئلہ آوے گا جلاوے گا نا باب الامامت اقتدا بے مقتدی کی کرن جدوں بھی وہ پمیری شاہ ہی ہون اگے کون ہون پمیری شاہ ہی. ویسے لفظ ایک سید بادشاہ واسطے نہیں، ویسے ایک لفظ ہے بے اگے پمیری شاہ آوے تو پھر مقتدی کی کرن. وہ جس لیے امامت دا مسئلہ ہے تو پتر اتنے پڑھاں گے انشاءاللہ جی بھی وہ کی کرے شودا. اور اے سمجھو بھئی ایک ہی ہے واجب ہے کھڑا ہونا تیسری طرف. واجب ہے. او واجب قرات تشہد نا او واپس لو بغیر تراخی کے کی کرنا ہے؟ تیسری والا کھڑا ہونا. واجب ہے. سنو حتیٰ کہ اگر زیادہ کرے اس پر یعنی ورسولہ کہنے تو بعد زیادتی کرے اس پر بے مقدار ادائے رکن. بے مقدار ادائے رکن. ادائے رکن ہوتا ہے ایک تسبیح. تسبیح. بھول کر تو سجدہ کرے صاحب کے لیے واسطے تاخیر مؤخر کر دینے قیام کے واجب کو جو قیام ہے ثالثہ کے لیے. تیسری کی طرف کھڑا ہونا کیا ہے؟ واجب ہے. اس کو کیا کر دیا اس نے؟ تاخیر کر تاخیر کر دیا. کیا کرے وہ؟ سجدہ صاحب کرے. او ویکھو مولوی جی حتیٰ لو زادہ علیہ جی اور للمواظبت علت لقولی و یاجب قرات التشہد پہ دلیل حتیٰ لو زادہ علیہ کس پر؟ ایت تشہد. انداز گل سنیا جی بے مقدار ادائے رکن سنیا جی علی صحیح ہے کی اور بیان کیا فقہا نے اس مقدار کو اس کے ساتھ کہ جب اتنا پڑھ لے اللہم صلی علی محمد تک جی اینا پڑھ لے تو کیا ہو جاندہ ہے؟ سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. اے گل ہے اے فقہا نے مقدار دسی بھی اینا اگر کدے پڑھ لیا نا اس نے کی اللہم صلی علی محمد. سوال ہے کہ بھی یہ بابے رہ گا لاکھیے کہ واجب ہے قیام تے اگو حتیٰ لو زادہ علیہ بمقدار ادائے رکن ساہین تے بابے نے درود شریف دا نا کیوں نہیں لیا کہ حتیٰ کہ اینا درود شریف پڑھے تے پھر کی کرے؟ سجدہ صاحب. او ویکھو اور نئے ذکر کیا اس کو شرع نے اجری شرع میرا کی واسطے بچنے کے دور ہونے کے اس گل سے جو وہم دیتی ہے منع کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درود شریف کے ذکر سے. بھائی اینا کدے درود شریف پڑھیا سو دے سجدہ صاحب پہ گا لہذا درود شریف نہ پڑھے ایسے جملے کو بچنے واسطے انہیں جملہ نہیں لکھیا تے آکھیا بھی کی مقدار ادائے رکن کی سمجھے پہ ہو مقدار ادائے رکن. اے ویکھو نا بابے کڈی سونی توجہ کیتی. اچھا جی وقولو ساہین آکھیا نا بھی پل کے کی پل کے اگا چلا گیا ہے. وقولو ساہین احتراز بہی عن العمد جان بوجھ کے کی کہ پیچھے استاد ری ٹلے نے یا حاجی ری ٹلے نے تو پھر بھی جھٹ کو اور بیٹھے رویے اے جڑا بیڑا غرق کیتا ہے. اعتراض کیا اس کے ساتھ عمد سے کیونکہ صلاۃ ہو جائے گی اس کے ساتھ مکروہ تحریمی تے واجب الادا ہے. ایک ہی ہے اگے جی بے مقدار ادائے رکن یسجد للسہو وقیل یسجد بزیادت حرف اے بھی قول ہے. یہ بھی فقہا دا قول ایک پرلے محلے جو دشمن نہیں سن رہندے
ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਉਹ ਥਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਕੌਲ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਇੱਕ ਹਰਫ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ اضافہ کر دیتا ہے ਤੇ صاحب لازم اندازہ لاؤ نا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ جی، اگلا واجب جی، اور واجب ہے لفظ سلام 2 مرتبہ، واجب ہے لفظ سلام 2 مرتبہ 2 مرتبہ۔ دھیان کریں جی استدراک، یمین میں اور یسار میں، کس میں؟ یمین اور یسار ایک کیوں واجب ہے 2 میں؟ للمواظبات، میں سونے واسطے کی کیتا ہے بیشگی فرمائی جدوں بھی سونے نماز پڑھے آخر تے 2 سلام نے سنیا جی۔ اچھا اور سوال ہے تے فرض کیوں نہیں؟ فرض اور نہیں ہے سلام فرض جی، باوجہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، باوجہ حدیث وہ حدیث آ جاندی تھلے پڑھ دے انہوں شرح ہے۔ اچھا جی، اے واجب کنہ ہے السلام نہ کہ علیکم، علیکم واجب نہیں، کنہ واجب ہے؟ کیوں؟ باوجہ حاصل ہو جانے مقصود کے سلام کے لفظ کے ساتھ، نہ کہ اس کے متعلق کے ساتھ۔ او علیکم ترکیب وچ متعلق ہے کندے؟ السلام دے، تو مقصود حاصل ہو گیا، کیونکہ مقصد سے بھی پتہ لگ جائے بھی نماز پوری ہوگی تو حاصل ہو گیا۔ سنیں جے گل، لیکن آدھے نہیں سوال کر دینے خود آپے، آدھے نہیں بھی جے السلام واجب دوواں پاسے بوجہ مواظبت دے تے سونے علیکم تے بھی مواظبت فرمائی ہے، علیکم تے بھی سمجھ آندی بھی جے، اور متوجہ ہوگا وجوب باوجہ مواظبت کے اس پر بھی جی۔ السلاموں دے واجب ہونے دی دلیل مواظبت ہے تے علیکم تے بھی تے سونے نے تے لہذا پھر یہ بھی ہوں یہ گل ہے نا بھی جڑا نا وہ متن وہ تو پچھلیاں کتاباں دی روایتاں نے نا ظاہر و روایا تے اگوں جلے شرح کردے نے بابے تے نال پھر اپنی گل لاندے نے بھی یار پھر سانوں تے ہی سمجھ آندی پئی ہے، وہ تو جو کچھ انہاں آکھیا سر اکھاں تے، لیکن پچھلے بابے آندے نے بھی ویکھو نا پھر ہن یہ جڑی گل ہے نا بھی مواظبت والی جڑی دلیل ہے دی وجہ تو پھر علیکم بھی کی ہونا چاہیے؟ واجب ہونا چاہیے۔ او ویکھو او مرتین کی ہوول اصح یہی کہ دونوں پاسے سلام کیے۔ بعض نے کہا کہ پہلا تھا واجب ہے تے دوسرا سنت ہے، پہلا دوسرا سنت ہے، سنیں۔ اچھا جی ہن دھیان کرا جی مسئلے ذرا، پھر نکلنا نماز سے، پہ نماز ختم ہو گئی ایک کدوں ہونی ہے؟ دوواں پاسے سلام نال یا کی صورت حال ذرا توجہ کرا جے، بڑا اہم مسئلہ جے۔ پھر نکلنا نماز سے ایک سلام کے ساتھ ہے عند العامہ، جس لوگوں نے ایک پاسے آکھا نا کہ السلام نماز ختم ہو، بعض نے کہا کہ دونوں کے ساتھ دوجے پاسے بھی السلام تک نماز اجے ہے وے، جیسا کہ مجمع الانہر میں ہے۔ ہون سنیا جس دے مطابق مسئلہ، پس اگر اقتدا کی امام کی لفظ سلام اول کے بعد علیکم سے پہلے انہیں آخلا السلام تے ہون مقتدی ہون آندہ پیچھے اللہ اکبر تے نہیں صحیح عند العامہ، کیونکہ پہلے السلام نال نماز کی ہوگی یہ تو ختم ہوگی تو انہیں اقتدا کیڑی شاید دی۔ اور بعض نے کہا ہے اگر پا لیا مقتدی نے امام کو تسلیمہ اولا کے بعد دوسرے سے پہلے، پس تحقیق پا لیا اس کے ساتھ نماز کو، السلام علیکم ورحمت اللہ تے دوجے پاسے السلام دی میم تو پہلوں اگر کی ہو گیا نہ رل گئے تھے مقتدی بن گیا ہے، پوری نماز پڑھ لی سو۔ گل پیچھے ہوندی اقتدا دی بھی ہوندی بھی اقتدا کسے بندے کیتی آ کے تاں عامہ دے نزدیک صرف سجے پاسے السلام
ختم تے بعض دے نزدیک ہے کہ دوسرے پاسے السلام دی میم تک اگر وہ کر لوے تے ٹھیک ہے اے مقتدی بن گیا اے اصل گل اے وے ایک اے وے تکبیر اولا دا ثواب پہلی رکعت دا ثواب پہلی صف دا ثواب امام دے پیچھے کھلونے دا سجے پاسے کھلونے دا اور چیزاں نے ایک اے وے مطلقاً جماعت دا ثواب وہ نماز وچ کسے تھان تے مل جائے تے مطلقاً جڑا ثواب ہے نا 27 گنا وہ مل جاندا ہے یہ ہن پہ دس دینے گل جی سنی جے کہ کوئی نہیں چل جی جان اس بات کو کہ سلام واجب ہے نماز کے لیے جو رکوع اور سجود والی ہے کیڑی ہے وہ سجود پر کی نماز اس کی پس نہ وارد ہوگی جنازے کی نماز اور نہ ہوگا سلام کس کا سجدہ ساس کیونکہ پہلوں کر دیتا ہے بھئی یہ واجب نہیں اور شکر علی القول بھی شکر کا بھی سجدہ شکر کا بھی سلام کوئی نہیں اندر یہ جڑے شکر دی گل کی تھی اس میں تو نظر ہے کیونکہ اس کا تو شکر کا تو لینا سجود اور شکر کا جو سجدہ ہوتا ہے لا سلام علیہ جیسے تلاوت کے سجدے کا سلام کو نہیں اس طرح شکر تو سجدے دا بھی سلام کوئی نہیں انہیں تو گل ہی نہیں کرنی گل تے پیچھے رہے گی جنازے دے سلام دی کن دی جنازے دے سلام تو آندے نے کہ زاہدی میں ہے کہ جنازے کا سلام سنت ہے لہذا بھی یہ واجب نہیں جے کندہ جنازے دے سلام ایتھے ایک گل لکھی ہے کہ باب الجنائز اگو آنا ہے اتنے پھر دھیان رکھا جی گل ٹکرائے گی تو حوالہ یاد رکھا جی ایتھے نے دسیا ہے بھی یہ جڑا سلام واجب ہے یہ اس نماز دا جڑی کیڑی ہے رکوع تے سجدے والی رکوع سجود والی ہے سنی جی گل جی ایشا بس اچھا جی اگے لفظ بولنا فی الیمین والیسار کی یمین و سجے تے کھبے ادھر ویکھو یمین ہو گیا بے اینج یسار ہو گیا اینج آیا منہ پھیرنا بھی واجب ہے نال یہ ذرا مسئلہ سمجھے جی فرماتے ہیں یہ مصنف نے فرمایا فی الیمین والیسار یہ خبر دیتا ہے اس بات کی کہ التفات بھی دونوں میں واجب ہے باوجہ مواظبت کے باوجہ مثبت کے حالانکہ نس اس کے خلاف ہے نس وہ جی سارے بزرگوں کو نس آئی وہ یہ کہ سجے کھبے منہ پھیرنا واجب نہیں منہ پھیرنا واجب نہیں فرا اگر لائے لفظ آخر کے ساتھ کوئی اور لفظ بول دیتا تو نہیں قائم ہوگا وہ مقام سلام کے اگرچہ سلام کے معنی میں ہو لہذا واجب ادا نہیں ہوئے گا اچھا جی انہوں نے حدیث سنیا جی بھئی یہ فرض نہیں کی شے بلکہ کی ہے واجب ہے لے حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ہے جو سرکار نے فرمایا ذا قلت ھذا جب کہے تو یہ جب کہ تجھے او جڑا سونے فرمایا جب تو کہے یا اتنا دیر بیٹھے تے فقط تمت پس نہیں ذکر فرمایا سرکار نے سلام کا اس حدیث میں تے لہذا اگر فرض ہوندہ تو سرکار کی فرماندے اس تو بعد کی کر سلام ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہے سرکار نے وہ عرابی کو وہ مسیح الصلاۃ کو نہیں ایک اور دوسری حدیث ہے اور نئی تعلیم دی تھی سلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرابی کو جس وقت تعلیم دی سرکار نے اس کو نماز کی اگر ہوتا سلام فرض تو سرکار البتہ تعلیم دیتے اس کو اس کی تو جس جگہ یہ چھوڑا ہے چھوڑنا دلیل ہے کہ یہ فرض سے نیچے ہے فرض سے کیونکہ فرض تو ضروری تھے جی سمجھ آ گئی جی گل نہیں اچھا جی ہوں ایک اور حدیث تائید پیش کر دے جی تائید اور وہ حدیث کے روایت کیا اس کو امام ترمذی امام ابو داود نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے کہ جب بیٹھے امام اپنی نماز کے آخر میں جب بیٹھے امام اپنی نماز کے آخر یعنی قاعدہ ہو جائے یہ مطلب بیٹھے پھر احداث کر دے پھر احداث کرنا پہلے سے کہ کی کرے سلام کرے ایک روایت میں پہلے سے کہ سلام کرے تو تمت صلاتہ
तम्मत सलात یہ سری ہے سلام کے عدم افتراض میں کہ کوئی نہیں سری. सरी میں کہتا ہوں یہ گل کی سونے دا فرمان ہے کہ نماز پوری ہو گئی انہیں کی کیتا احداث کر دیتا. میں کہتا ہوں یہ ان سے ہے کہ انس پکڑا جاتا ہے اس کے ساتھ یعنی دلیل بنایا جا سکتا ہے. واسطے قول ان کے جنہوں نے کہا ہے کہ خروج بے سنی کیا ہے फर्ज है کیوں کہ خروج بے سنی پایا گیا کہ کوئی نہیں پایا گیا. واسطے تخریج ہے امام صاحب رحمہ اللہ کے قول پر 12 مسئلوں میں کس میں اور نماز ہو گئی صاحبین فرمایا کو نہیں ہوئی یاد آیا کہ نہیں دونا متعلق ہی بے کسر لام مشددہ اور دسیا نے مطلب اور پہ لفظ بولو او ویتاجے ہو کی لیکن یہ منصوص کے خلاف ہے. منصوص تے مراد ہوندے جڑے ساڈے بابیاں دی ظاہر الروایہ نے جنہاں تو نہ تحقیقاں کر کے جواب دے دیتے نے اس دے خلاف ہے کیونکہ انہاں تے بھی صرف السلام واجب تے علیکم واجب نہیں ہے گا. اور سمجھی جے گل بلا تھی جے اور واجب ہے پڑھنا وطروں کے قنوت کا وطراں دا قنوت پڑھنا عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح قنوت کی تکبیر وہ بھی کیا ہے او اللہ ہاتھ چکنے واجب نہیں ہو تو سنت نے پہ تکبیر جیسا کہ جوہرہ میں ہے کس میں علامہ حدادی رحمہ اللہ کی. لیکن عندہما قنوت الوتر جیسے وطر سنت ہے یہ بھی سنت ہے صاحبین کے نزدیک جس طرح اس طرح قنوت پڑھنی بھی سنت ہے. اور دیکھو وَيَجِبُ قِرَأَةُ قُنُوتِ الْوِتْرِ مراد یہ ہے کہ واجب ہے صلاۃ الوتر میں قنوت الوتر بھی انہ واجب صلاۃ الوتر یہ جو قنوت وتر ہے یہ وطروں کی نماز کا واجب ہے. کس کا نہ کہ مطلق نماز کا واجب ہے یہ خاص نماز کا واجب ہے کنہ دا اور مراد بس باقی بھی کیڑی دعا ہے مراد مطلق دعا ہے مراد بہرحال خاص کر کے اللہم انا نستعینک پس وہ سنت ہے اگر لائے وہ اس کے غیر کے ساتھ تو جائز ہے بالاجماع جائز ہے بالاجماع جی. لہذا اور کوئی بھی دعا اس پڑھ دیتی ہے اس جگہ تو کی ہے واجب پورا ہو گیا جی. سنی جی اللہم انا نستعینک کا پڑھنا سنت ہے. اور سمجھی جے گل اچھا جی باقی جڑا لفظ ہے نا قنوت کی لغت میں مطلق دعا کو کہتے ہیں. اب یہ جو کہا قنوت الوتر پس اضافت اس وقت بیان کے لیے ہے یعنی دعا جو کہ خود کیا ہے قنوت اور بولا جاتا ہے بھی طول قیام کو بھی قنوت کہتے ہیں. وہ پوچھا سی سونے کو افضل نماز فرمایا طول القنوت جس میں قیام لمبا ہو. سنیں پس اگر یہ قنوت سے مراد طول قیام ہو تو پس اضافت اس وقت حقیقی ہے یعنی دعا القیام کیونکہ جڑا ہے نا دعا جڑی وطراں دی تو کھلو کی پڑھنی ہے نا بلا ہوئے دعا القیام. اور شرع شریف میں وہ دعا ہے جو واقع ہے صلاۃ وطر کی تیسری کے قیام میں. سمجھی جے اے بھی شریعت کو پوچھے بھی اے بھی قنوت کی ہوندا ہے تو ہے کہ وطروں میں تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر پڑھنی کما فی الجوہرہ ہاں جی. اور وہ کوستانی میں بھی ہے علامہ زاہدی سے اور وہ کہ ذکر کیا ہے اس کو ان کے بعض نے کہ وطروں کے تیسری رکعت کے رکوع کی تکبیر واجب ہے نسبت کرتے ہوئے ذیلی کی طرف کہتے ہیں دی پیچھے اصل کوئی نہیں فلا اصل لہو. ایک عید دی دوسری رکعت وچ رکوع دی تکبیر وہ گو آ رہا بکھرا مسئلہ ہے بھی اے جڑا ہے نا
ਕੁਨੂਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕੂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ अल्लाह अकबर ਤੇ ਬਾਜ਼ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਕਬੀਰ ਵਾਜਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾ ਸਲਾਲਾ ਫਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ वाजिब नहीं फला असल लहू और वाजिब है ईदैन की तकबीरें क्या क्या जी और वाजिब है ईदैन की तकबीरें और हर तकबीर उनसे वाजिब है तिन्ने तकबीरां वखरा वखरा तीन वाजिब ते दूजी रकात च तीन 6 वाजिब वखरे सुने ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਰਕਾਤ ਵਿੱਚ ਤਕਬੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕੂ ਦੀ ਤਕਬੀਰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੈ 7 ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਏ ਵੱਖਰੇ ਸੁਣੀ ਗੱਲ और हर तकबीर उनसे वाजिब है तकबीर के तर्क के साथ सुजूदे साहब किए वाजिब है सजदा साहब ओ देखो वाजिब तकबीरो तकबीरात ईदैन ये तीन हैं हर रकत में की ने है ओ मसला सुनो बहरहाल होना 3 का ऊला में किरात से पहले और दूसरिया में किरात के दूसरी में किरात के बाद ये वाजिब नहीं है ये फ़कत मंदूब है ये फ़कत मंदूब है लिहाजा अगर किसी ने पहली रकात विच किरात तो बाद 3 तकबीरां पढ़ियां दूसरी विच किरात तो पहला पढ़ दी है तो मौलवी जी सजदा साहब कोई नहीं क्योंकि की किंदा खिलाफ होया है समझ आ गई जी इस जेन च रखिया जे किसी थां दी ईद पढ़दे कोई मौलवी को गलती हो जाए तो लोग डांगा चाल देना तो खलो जाना सीना तान के कहना खबरदार ये मुस्ताहब अमल था इसका खिलाफ है कुछ भी नहीं होगा जी तो समझे मौलवी समान को नहीं आई हैं 6 वाजिब ने लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੰਦੂਬ ਹੈ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜੀ अच्छा जी तवज्जो वापस और आखना याजिब बेतर के हाँ की वाजिब है ऐशा बस अगों आ जाएगा मसला वो बकायदा जुम्मा और ईद है ना कि जुम्मा और ईद इसमें इज़्दिहाम होता है कि मतलब रश ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੁਕਾਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਔਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰਸ਼ ਲੋग दूर तक ने तो पता लगना कौन तो नमाज सारी गड़बड़ हो जानी समझाइए और इसमें है कि औला ये है अदमे सजूदे साहब किस में जुम्मे और ईद में ईदैन में जुम्मे और उत्ते जे टाइट टोटरू होण फिर दर्ज कोई नहीं इतने भी चौखे सारे होण ना तो फिर भी कोशिश करे भी इत्थे अगर गलती लग जाए ना ये नहीं भी फर्ज ही रहेगा तो लगी चले जी नहीं मगर सजदे साहब वाला कोई मसला होया ते ना करे लेकिन पिछले ने पता हो तो ता है ना अच्छा जी वापस चलो और वाजिब है तायीन लफ्ज़ तकबीर की हर नमाज के इफ्तिताह के लिए एक पुत्र मसला पहलों पिछों आया सी कि तकबीर ऊला जिहड़ी तहरीमा फर्ज है उनकी थां ते केड़ा केड़ा लफ्ज़ बोलो तो नमाज शुरू हो जाती वो रुकन ते फर्ज सी रुकन नहीं वो की सी फर्ज ते शर्त हुण है कि वाजिब की है वाजिब वे कि नमाज दे शुरू जेड़े लफ्ज़ नाल कर उहदे लफ्ज़ तकबीर ए काफ बे रे वाला लफ्ज़ होना चाहिए ये मौलवी जी वाजिब है पिछले ना टकरा ना दे आ जे भी तुसीं आखो तो सुभान अल्लाह नाल भी ठीक हो गया सी वो ऐसी कि भी शर्त किहदे नाल पूरी हो सकती फर्ज वो इन्हां सारे नाल पूरा हो सकता है लेकिन ए लफ्ज़ भी जिंदे विच की लफ्ज़ आवे अकबर अल्लाहुल अकबर अल्लाहुल कबीर ए लफ्ज़ विच होण ये की ध्यान रखिया जी हुण देखो और वाजिब है तायीन लफ्ज़ तकबीर की हर नमाज के इफ्तिताह के लिए क्यों वाजिब है लिल मुवाज़बत अलैह लिल सोने इस पर मुवाज़बत फरमाइए
اور کہا ہے ذخیرہ میں، اور مکروہ ہے شروع کرنا تکبیر کے غیر کے ساتھ اصح میں. جی علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے فرمایا اصح یہ ہے کہ نہیں مکروہ جیسا کہ تبیین میں ہے. جی ایشا بس او ویکھو نا ایک منٹ. او یکرہ شروع بغیر ہی اے لأنہ ترک واجب ہوئے تے مکروہ تحریمی ہوندا ہے، مگر جب کہ او ہے اس قسم دا کہ زبان نہ لفظ صحیح نہیں ادا کر سکدا، بائیں طور کے حضرت توتلا ہے کیے مگر جب کہ لا یحسنہ اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، بیان کان الفق کیڑا ہوندا او توتلا، مثلا را کو لام سے بدلا دیتا ہے، اللہ اکبر کو اللہ اکبر، یا غین جو نا اس کو غین سے بدلا دیتا اکبر، اے بھی اجازت ہے کیونکہ توتلا ہے، اے اپنی طرف ٹھیک پڑھ رہے ہیں. واپس چلو. فالزا لل عیدین خاصتاً، اسی لیے نہیں مختص وجوب افتتاح بالتکبیر عیدین کی نماز میں خاص کر کے، خلاف ہے واسطے ان کے جنہوں نے خاص کیا ہے اس تکبیر کو عیدین کے ساتھ. انہوں نے آکھا بھی اے عید دی نماز میں اللہ اکبر آکھے تے باقی نمازاں میں جو اور بھی جملے بول سکتا ہے جڑے پیچھے آئے نے بھی مطلقاً ٹھیک ہے. انہوں نے آکھا نہیں، اے جڑی بھی نماز ہوئے تکبیر نہ شروع کرنی واجب ہے. کیوں بھئی وجہ العموم ہے بھی اے بھی ہر نماز دی افتتاح تکبیر نال کی واجب ہے. کیوں مواظبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی تکبیر عندہ، سمجھ آ گئی یہ دلیل دی، سونے ہر نماز تکبیر نہ شروع کی تھی، لہذا وجوب ثابت ہویا کی. او ویکھو فَلِذَا لَا يُخْتَصُ اے فل کون لصحیح، وجوب تعیین لفظ تکبیر ہے کس کے لیے؟ لاتصالہا بہا، یہ نہیں ظاہر ہوتا مگر جب کہ مؤخر کرے گا، نہیں ہو اگلی آ رہی ہوں اگلی ہوتا ہوں، اگلا پڑھو دھیان کرو. اور واجب ہے رکوع کی تکبیر ثانیہ میں، یعنی رکعت ثانیہ میں عیدین سے، عیدین دیاں جڑی دوجی رکعت ہے نا ان دے وچ قرات تو بعد اس نے تکبیر پڑھنی ہے نا تے تین، ان دے وچ جڑی رکوع دی تکبیر ہے نا چوتھی، او بھی فقہاء نے آکھیا کی ہے یہ کیوں واجب ہے؟ تابع کرتے ہوئے تکبیرات زوائد کے اس میں، وہ جڑیاں تین زائد نے نا یہ انہوں نے تابع کر دیتے. کیوں؟ باوجہ متصل ہونے اس تکبیر کے ان تکبیروں کے ساتھ، برخلاف تکبیر رکوع کی پہلی رکعت میں، او چونکہ تکبیراں پہلے نے اگے نہیں ہے گئے، لہذا پہلی رکعت دی رکوع دی تکبیر اومی سنت ہے جی باقی نمازاں میں سنت ہے. دوسری رکعت میں چونکہ تکبیراں نال نے انہاں دی اتصال دی وجہ تو یہ بھی واجب ہو گئی. کیڑی؟ رکوع والی تکبیر. سمجھے جی گل؟ یہ جنہوں نے آکھے نا بھی واجب ہے اور اتصالہما کی ہے نا، اور فالذا لا یختصد ہو گیا نا. آندھنے یہ بات نہیں ظاہر ہوتی مگر جب کہ مؤخر کرے گا تکبیرات کو عمل کرتے ہوئے مندوب پر، اے مندوب تے عمل کرے. دوسری رکعت دیاں تکبیراں کس وقت پڑھے؟ قرات تو ہن واجب ہے. تے جے وہ مندوب تے عمل نہ کرے دوسری دیاں تکبیراں بھی قرات تو پہلے پڑھ دے تے مولوی جو ہن رکوع دی تکبیر واجب ہے کیونکہ اتصال ختم ہو گیا. سمجھ آ گئی جے گل؟ تے اے ویکھ بھی رکوع دی تکبیر واجب موقوف ہے. کس طرح موقوف ہے کہ یہ تکبیر قرات کے بعد پڑھے گا تو وہ تکبیر واجب ہوگی. اگر وہ تکبیر مندوب کا خلاف کر دے دوسری رکعت کی تکبیریں بھی قرات سے پھر واجب نہیں تو پھر واجب نہیں، چونکہ وہ اتصال ختم. دلیل الاتصال بہما. سنیں گل؟ پس بہرحال جب مخالفت کر دے اور مقدم کر دے تکبیریں اول رکعت مقدمہ اول رکعت، پہلی رکعت نہیں مراد، دوسری رکعت کے اول میں کر دے تکبیر تھے مراد، مطلب پٹھا مانا پہ کرو اور سمجھا جے، مقدم کر دے تکبیروں کو رکعت کے اول میں،
اول اضافت دوسری رکعت کے اول میں پڑھ دے تو اب فلا تاجبو کیوں لعدم العلت المذکورات علت مذکورہ کیڑی اتصال اس میں جو ظاہر ہے باقی اند نے ان دے پورے مسئلے عید دے تے تکبیران دے ان قریب آئیں گے اپنے محل میں انشاءاللہ تعالی باب العید ہے نا گوندا ہے اور واجب ہے جہر کرنا امام کا ان کتھے کتھے قرات جہر ہے تے کتھے کتھے نہیں تے واجب ہے جہر کرنا امام کا فجر کی 2 رکعتوں کی قرات کے ساتھ دونوں جہر کرنا کیے اور واجب ہے عشاء عین کی پہلی 2 رکعتوں کی قرات عشاء عین کون نے مغرب اور عشاء اگرچہ قضا ہوں باوجہ فعل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے او احزاب والے دن سونے قرات اچھی کی جی نماز ترتیب نال ساریاں پڑھائیاں سمجھی جی گل اے شاباش ہن ویکھو درو واجب جہر الامام واجب اس سے کنا ہے کہ ایتھوں قاری صاحب بولن تے لاہور آواز جانی چاہیے واجب اس سے ادنا اس کا ہے اور وہ یہ ہے کہ سنوا دے اپنے غیر کو اگرچہ ایک ہی سن لے اگر کسی ایک وے نہیں سنیا تے اصرار ہو جائے دا کسی ایک سن لیا نا تے جڑا جہر والا واجب سی وہ پورا ہو گیا جہر والا دھیان رکھے جی ذرا مہربانی پس اگر سنوا دیا 2 کو تو ہوگا یہ اعلیٰ جہر سے حموی عن الخزانہ حوالہ دیتا نے اچھا جی کالو ایک بندہ کے چوکھے کون فقہا کون کالو انہوں نے فرمایا ہے اولا یہ ہے کہ اللہ کندہ مرکب ہے یہ کہ نہ کوشش کرے طیب اپنے آپ سے جہر کرنے بلکہ بے قدر طاقت بے قدر طاقت اس لیے کہ سنوانا بعض قوم کو کافی ہوتا ہے سنوانا باہر و نہر مستحب یہ ہے کہ جہر کرے بے حسب جنہیں ہیں پس اگر زیادہ کرے جماعت کی حاجت سے فوق تو فقد اساء جیسا کہ اگر جہر کرے مسلی بالاذکار جویں باقی نماز اتنا اتحیات اچا پڑھے تسبیحاں اچیاں پڑھے اور جڑے سارے ذکر نے اتحیات یہ سارا اچا پڑھے ایک ہی اساعت کوستانی ان کشف الاصول اور یہ بات اولا ہے جڑی ہن پڑھی جے ویول مستحب والی اس بات سے جو زہدی میں ہے ابو جعفر سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب زیادہ کر جتنا بھی زیادہ کرے گا امام یا اکیلا جہر میں جہری نماز میں تو وہ افضل ہے بعد اس کے کہ یہ کہ نہ تکلیف دے اپنے آپ کو اور نہ تکلیف دے اپنے غیر کو اگرچہ زیادہ کر دے مقتدی کی حاجت پر ایک گل کیتی ہے زاہدی میں عن ابی جعفر لیکن اتھے بھی کہہ دے بھی اپنے آپ نو میں تکلیف نہ دے دے غیر نو میں دے اچھا جی اولا یل عشاء عین کی شے ہے نا اولا یل اے بے فتح یا اولا و کسر ثانیہ التقاء ساکن عین کولو بچنے واسطے اولا یین سی نا تے اولا یا یل عشاء عین کی اور تخلو سنو اچھا جی حذف کیا گیا نون اولا یین کا اضافت کے لیے جی اور بولا گیا ثانیہ پر اولا باعتبار اس کے کہ وہ شفا والے جی سوال اے مغرب دی پہلی 21 رکعت ہے مغرب دی پہلی 1 دوسری رکعت دوسری ہے عشاء دی بھی پہلی تے دوسری اے 2 پہلیاں نو دوواں نو اولا آکھیا اے تے نہیں ٹھیک ہونا چاہیے
ਕੋਈ ਖਾਣੇ 'ਚ ਪਈ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਊਲਾ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਊਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੀਆ, ਫਿਰ ਸਾਲਸਾ, ਫਿਰ ਰਾਬਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਰਕਤ ਪਰ ਵੀ ਊਲਾ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਊਲਾ ਜੈਨ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੂਸਰੀ। ਤੇ बोला गया सानी रकत पर ऊला बेतबार इसके कि वो दोनों शफा अव्वल हैं, दोनों इस एतबार से उनको क्या कहा गया? ऊला ये। देखो इन्हें गिरफ्त करते हैं बाबरी समझाने वास्ते भी, मतलब कोई सवाल कर दे तो फिर जवाब भी तो उन्हें जवाब दे दिता है भी की ये दोवें शफा अव्वल मौलवी समान ते ताम अस दोन की आखे, हालांकि ऊला जैन तो नहीं ना, ऊला तो सानिया ने ना, ऊला जैन क्यों आखे। और दूजा है वे ਇਹ ਮਗਰਬ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤਸਨੀਆ ਤਕਲੀਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤਕਲੀਬੀ? ਮਗਰਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ਼ਾ ਐਨ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਗਰਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਗਰਬੈਨ ਵੀ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਗਲਬਾ ਦਿया गया इशा को ना के मगरब को। किमें आखे? ना के इसलिए कि असल अक्सर की तकलीब होती है। मगरब दियाँ 4 रकातां ने इशा दियाँ, इशा दियाँ 4 ने ते मगरब दियाँ, इस वजह ते इशा नूं तरजीह दिती। एन वेखो नुकता बादल फरूद पेंदी तौजीह की, क्योंकि सारे फुकाहा ने मतन विच इशा है नहीं आखे ते ऊला जैन आखे। ऊला जैन क्यों आखे उहदी तौजीह दसी, इशा ऐन क्यों आखे उहदी भी तौजीह दसी। कोई खाने च पई है कि कोई ना? चलो जी कित्थों करना तर्जमा? और पिछला जुमला नाल और इत्मीनान अरकान में और क़ुऊद अव्वल और पढ़ना तशाहुद का क़ुऊद अव्वल में सही में। और उन्हें दफी सही तो माना कर दे भी सही सी किरात करे वे, ये नहीं मतलब है भी सही कौल है वे जी। और पढ़ना तशाहुद का जुलूस अखीर में और उठना तीसरी की तरफ बग़ैर तराखी के तशाहुद के बाद। और लफ्ज़ सलाम बिस्मिल्लाह। अच्छा जी लफ्ज़ सलाम ना के अलैकुम अभी वाजिब है ना। और कुनूतुल वितर और ईदैन की तकबीरें और ताजीन तकबीर की लफ्ज़े बिच काफ बा रा दा मादा आवे किसके लिए? हर नमाज के शुरू करने के लिए, ना कि ईदैन के लिए ख़ास करके। और रुकू की तकबीर ईदैन की सानिया में। और जाहर करना इमाम का फजर की किरात के साथ और इशा ऐन की उला यैन के साथ, अगरचे कज़ा अन हो